ہماری ریجن کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، ایران کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا، جو ہمارا ڈسکورس ہے آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو سارا کا سارا ایران کے ڈسکورس سے ڈومینیٹڈ ہے. تو آج کا جو پاکستان ہے، اس میں جہاں پر پاکستان کے اپنے بہت بڑے مسائل ہیں، افغانستان کے ساتھ اس وقت ہم ایک ایسی صورتحال سے آشکار ہے کہ جس میں وہ بھی ایک بہت توجہ طلب چیز ہے، لیکن جو ایران کا معاملہ ہے اس نے تو بالکل پاکستان کے عوام کو، جہاں تک میری ریڈنگ ہے، بہت سینسٹائز کیا ہوا ہے. اور اس کے آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سیاست پر، پورے مسلم ممالک کی سیاست میں میرے خیال میں بہت گہرا اثر پڑے گا. یو ایگری ود دس اختیار صاحب؟ یس بالکل. ایک تو جنگ خطے میں ہے، پڑوس میں ہے. دوسرا اس جنگ میں جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ سب اس کا حصہ بن چکے ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ، خواستہ نخواستہ، حادثاتی طور پر یا جو بھی آپ کہیں. تو ڈیفینیٹلی جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا اثر آپ پر ضرور ہوتا ہے. آپ جنگ سے بچ کر بھی بچ نہیں پاتے. ایٹ لیسٹ آپ کے معاشرے پر، آپ کی اکانومی پر، آپ کے روزگار پر، آپ کی روزمرہ زندگی پر، آپ کے ذہنوں پر ان سب کا ایک اثر ہوتا ہے. تو ہم تو دعا ہی کریں گے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ لمبی ہو، ورنہ لوگوں نے تو اس کو تیسری جنگ عظیم کا نام دے دیا تھا کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہے. اور اب تو تیسری جنگ عظیم خدا نخواستہ ہو، اس میں بچے گا کون؟ اچھا، یہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے جو ینگ جنریشن ہے اس کو ایک پارٹی نے تو ٹیپ کیا، ٹھیک ہے، صحیح کیا غلط کیا اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بحث ہو سکتی ہے، اس پہ وہ بحث ہوتی بھی رہتی ہے. لیکن باقی پارٹیز جو ہے، کیا ینگ جنریشن جو ہے، مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، جی ڈی اے ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، جتنی جماعتیں ہیں، کیا وہ ینگ جنریشن جو ہے ان کو ٹیپ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ کیوں مصطفیٰ صاحب؟ ہم خود سوشل میڈیا یوزرز ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ کس جماعت کی کتنی پریزنس ہے کیا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے میسج ٹو سیل، یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل. اگر باقی جماعتوں کے پاس وہ کہانی نہیں ہوگی، وہ اس کہانی کے آپ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، کہانی ٹھیک ہے کہانی نہیں ٹھیک، بٹ اف یو ڈونٹ ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل، وہ ایک ڈیٹیچمنٹ، ایک ڈسکنیکٹ پاکستان کی ینگ جنریشن کے ساتھ ان باقی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. اب یہ کیسے اس کو دور کرتے ہیں؟ آئی تھنک the only way forward for them would be to کہ کوئی اچھی گورننس دکھائیں، جو ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں، ان کو دور کریں، تو تبھی جا کے ممکن ہو پائے گا. جس کو آپ ٹیپ کہتے ہیں، میں اس کو ٹریپ کہتا ہوں. اچھا اوکے، ٹھیک ہے. اس کو وہ پاپولسٹ نعرے دیے کہ جو نفرت انگیز تھے اور شر انگیز تھے، اینڈ ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. انفیکٹ اگر کچھ کیا ہے تو میری جماعت نے کیا ہے، میری قیادت نے کیا ہے. لیکن سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ جو بات مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یو ہیو اسٹوری ٹو ٹیل، آپ کے پاس ایک اسٹوری ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے پاس صرف اسٹوریز تھی، ہم نے ڈیلیور کیا لیکن ہم اس کو بیچ نہیں پائے. دس از ہاؤ میں اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ ہماری میں اس کو ہم بیچ نہیں پائے، ہم نے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی. نہیں ایڈورٹیزمنٹ تو خیر کی، وہ ایڈورٹیزمنٹ جس طرح کرنی چاہیے تھی اس کو بیچنا چاہیے تھا، ہم سیل آؤٹ نہیں کر پائے. لیکن میرے خیال میں اس کو ایسے ایک چیز تو کریڈٹ دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے یہ چیز ایکچولی شروع کی، یوتھ کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اس کے بعد ہی دیکھا گیا کہ یہاں پر بھی کچھ جو نئے پروجیکٹس وغیرہ آئے، اس میں پیپلز پارٹی کے بعد پی ایم ایل این نے بھی یہ خیال کیا کہ نہیں بھائی ہمیں بھی یہ چیز کرنی چاہیے، بیکاز یوتھ جو ہے ایک میجر پارٹ ہے ہمارے پاکستان کا، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ. ابھی نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے. اب وہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ اب یہ کہنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی یوتھ ورسز پی ایم ایل این یوتھ، یہ لوگ اب آمنے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو اختیار ولی صاحب بات کر رہے ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر لیجیے گا. بیسیکلی واٹ ہی از سیئنگ از کہ یہ انہوں نے ایفرٹس کی، غلط کی صحیح کی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں اس کی بحث میں نہیں پڑھوں گا.
میں صرف یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اسی کو میں ایک امریکن فریز میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ یو گائز ور انیبل ٹو مارکیٹ یور سیلف. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا. ہم اس کو اسٹوریز ہے تھی ہم اس کو ٹرو market اسٹوریز تھی نہیں لیکن اس کو سیل نہیں کر پائے. ٹھیک, بالکل صحیح. یار آپ تینوں نے بیٹھ کے نئے کام شروع کر دیے, پھر تسی سیاست والے پاسے ٹور پہ, اور آپ کی تو آنکھوں میں چمک آ گئی. پہلے آپ ہیں, میں نے کیا سوال آپ نے چھیڑے, میں کیا. تو سیدھی سیدھی بات کہہ رہا تھا, پڑھا لکھا آدمی ہے, پڑھتا رہتا ہے, پڑھاکو آدمی ہے. جب مجھے اس نے اینک لگ گئی اس بیچارے کو پڑھ پڑھ کے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ویسے سوشل میڈیا کے تناظر میں جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, ویسے جسٹ ٹو پٹ اٹ آؤٹ دیر, کہ اس وقت دنیا میں کئی ممالک سوشل میڈیا کے جو نیگیٹو اثرات ہیں خصوصاً بچوں پر, یپ, آن لائن بولنگ, آسٹریلیا کے اندر 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے they have banned it. بینڈ دوز ایپس. Yeah. نیدرلینڈ میں ہو چکا ہے, نیدرلینڈ. اور باقی ممالک بھی اب یہ کرنے جا رہے ہیں. تو جہاں پر سوشل میڈیا کا ایک بہت پازیٹیو انفلوئنس ہے, جہاں پر اس نے لوگوں کو آواز دی ہے, اپنے اوپینینز ایکسپریس کرنے کا ایک پلیٹ فارم دیا ہے, وہاں پر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں اور اس کو کس طرح ہم ٹیکل کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے, بچوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. تو یہ بھی ایک کانورسیشن ہے. اس کا ایک صاحب ہے, میکس فشر نام ہے ان کا, نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر ہیں. اب یہ ہنس رہے ہیں, شیطانی دماغ کی فیکٹری کی چل رہی ہے, اختیار ولی کی شیطانی دماغ کی. میں بات ایک لارجر کانٹیکسٹ میں کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو دیکھیں, آج کے دور میں ڈپرائیو تو نہیں کر سکتے اپنا اوپینین ایکسپریس کرنے سے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. اوپینین ایک اور چیز ہے, گالی ایک اور چیز. اور پھر جو اس کے نیگیٹو اثرات, لنڈن رائٹس آپ کے سامنے ہوئے. اب لنڈن رائٹس تو آپ کو وہ چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ جو امپاورمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی, اور دیکھیں میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, مسلم لیگ نون کے اندر کے کلچر سے بھی واقف ہوں, ان دونوں جماعتوں میں آپ اپنا اپینین ایکسپریس نہیں کر سکتے, بادشاہتوں کا والا ماحول ہے. اور دوسری طرف ایک جماعت ہے جس نے ایکسیس دے دیا اتنے لوگوں کو, تو دین آپ کو انٹروسپیکٹ کر کے آپ کو اپنے اندر وہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی کہ آپ باقی لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہو سکے. اچھا یار مجھے ایک بات بتائیں, آپ کس طرف چل پڑے ان دونوں؟ میرے خیال میں ایک فرمائش کر دوں, کدھر ٹورنا شروع کر دیتا ہے, سیاست والے پاسے ٹور پہ تسی رئیس صاحب مجھے ایک سنا دے, اگر جاتے جاتے ہم اسی پہ پروگرام وائنڈ اپ بھی کر دیں گے, کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. واہ کیا بات. رانا صاحب سب کا پوچھا, اب آپ کو بھی بتانا چاہیے کس کو ڈیڈیکیٹ کریں. میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اس کو. نائس, گڈ ون. موسیقی وہ چیز ہے جو سارے انتشار معاملات کو جو ہے نا وہ کول ڈاؤن کرتی ہے, تو اس کے ذریعے میں کوشش کرتا ہوں. چلو یہ اپنے آپ ٹاک شوز میں اس کی آپ ایڈیشن کرا لیں, ایک بیچ میں دونوں یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہونا چاہیے تاکہ ماحول جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو اچھا صحیح رہے, بات. پلیزنٹ رہے. کیا بات.